کر قیامت کے شمار میں ایک دن بنے گا۔ اب اس سے قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ سورج اور وقت کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو اللہ پاک ماہ و سال کا نظام آخرت میں لائے گا، غالباً اس ماہ و سال کے نظام شروع ہونے سے پہلے اسی مدت اور دورانیے کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کیا بولیے؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور اب ایک حدیث کی نص بھی بتا دوں، حدیث صحیح کی۔ وہ قیامت کا دن جو آپ کے لیے ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا، وہ عاشقوں کے لیے نماز عصر کے دورانیے جتنا ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز عصر پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے۔ لوگ 50,000 سال نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ نماز عصر جتنی مدت گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے۔ پوچھیں گے باری تعالیٰ تیرا حساب و کتاب ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا۔ یہ 50,000 سال ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اللہ جو اس کے لیے ختم ہو چکے ان کے لیے 50,000 سال کی مدت ختم کر دی جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو گویا نظام الاوقات سارا اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی مدت ایک دن ہے۔ بولیے 50,000 سال کی مدت، بولیے ایک دن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، ایک دن ہے۔ اب جب ایک دن ہوا 50,000 سال کا، تو اس حساب سے جبرائیل امین کی بات کو سمجھیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا۔ تو وہ 70,000 سال کیا ہوں گے جس میں ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، تو 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں نے اسی دورانیے کے وقفے کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب وہ یہ بیان کر چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ سمجھ آ گئی بات، گویا آقا علیہ السلام تب سے تھے، نہیں، یہ پھر مغالطہ ہوگا۔ ارے تب سے تو جبرائیل نے دیکھنا شروع کیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور تب سے تھے؟ حضور کب سے تھے یہ تو جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں تھا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب سے دیکھا۔ تو وہ کب سے تھے؟ وہ اس وقت سے تھے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا۔ اور یہ پھر ساری باتیں تب کی ہیں جب ظہور ہوا۔ جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے، تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد، اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے حجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی، جب اس نے صرف اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی۔ اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو یہ وہ جو نور ہے، نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور مطلق، نور قدیم، ایک ہے نور حادث۔ نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا، اور نور حادث مخلوق ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔
یہ حضور مخلوق ہے، تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے حجابات عظمت میں چھپایا، اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا، اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے؟ بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد، درمیان میں، بس ادھر روح تھی، ادھر عالم اجسام میں آنا تھا، تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا، درمیان میں ہی تو نبی تھا۔ تو آقا علیہ السلام تو بعثت نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ بعثت اعلان نبوت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی، تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا، پھر زیادہ فرق نہ رہا۔ حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانا، اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اونچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کا بندہ۔ وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم حضور کی پیدائش کا یوم منا رہے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، بندہ خدا مانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا۔ تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے، خالق کا ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا، ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا، خالق کا تو نہیں منایا جا سکتا۔ خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا۔ اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا۔ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا میں رب ہوں، خدا ہوں، میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا آیا۔ قسم ہے آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ قسم ہے ہر اس والد کی جس کی صلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ ووالدن، سو قسم ہے تنکیر ہے، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی
نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی، وما ولد، اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا، چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے، تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے، سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو۔ یہ توحید ہے۔ تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم ولادت منایا جا رہا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی، ہم نے میلاد و سیرت میں جھگڑے کرا دیے، یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا۔ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میلاد اور سیرت ایک ہے۔ میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے، نبی کا میلاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے، اور سیرت کہاں سے آئی؟ میلاد ہوا تو آئی۔ اگر میلاد ہی نہ ہوتا، ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کس کو ملتی؟ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی؟ تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے، سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے، اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے۔ سو اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا، پھر بیان سیرت کیا، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ و زاری ملی، میری بندگی میں رونا دھونا ملا، درد و سوز ملا، اخلاص ملا، رقت ملی، خشوع ملا، تواضع ملا، وزکاتً، طہارت ملی، پرہیزگاری ملی، وکان تقیہ، اور تقوی ملا، اللہ کا خوف ملا، خشیت ملی۔ یہ ساری سیرت بیان کی اللہ۔ تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں، اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں، میلاد کا جشن منائیں، میلاد پہ خوشی منائیں، اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور گرم مزاج نہیں تھے، پرجلال نہیں تھے، ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان و جلال اور رعب اور دبدبہ، مذہبی اور روحانی دبدبہ ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے، ڈرائیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں۔ نہیں، عقل سیرت کیا ہے؟ ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے حضور کی
صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر روب طاری ہو جاتا، اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا۔ روب کردار کا ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں۔ روب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے، اوئے اوئے توئے کا روب نہیں۔ اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ روب ہو، کردار کا روب ہو، لوگ پرہیزگاری سے خوف کھائیں، تقوی سے خوف کھائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جبارن، سخت گیر نہ تھے، غضبناک ہونے والے نہ تھے، ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحییٰ۔ تو یہ جب حضرت یحییٰ کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں لم یکن جبار، صحیح بخاری میں ایک بدو آیا اعرابی، اور اس نے آ کے مسجد نبوی میں آداب مسجد معلوم نہ تھے، دیہات سے آیا، صحن مسجد کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے۔ صحابہ کرام اس کی طرف لپکے کہ پکڑیں، اس کو ڈانٹیں کہ تم نے ایک آقا علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کی، پھر مسجد نبوی میں، صحن مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ لپکے ہی تھے کہ آقا علیہ السلام نے روک دیا، وہیں روک دیا۔ آقا نے فرمایا یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو، لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو، پیار سے آگے بڑھایا کرو، نفرت سے دور نہ بھگایا کرو۔ صحابہ کو روک لیا۔ اس نے اس لیے یہ کام کر دیا کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ جب خبر نہیں ہے تو گرفت کیسی؟ تم اس کے سامنے ڈول پانی کے بھر کے بہا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ لم یکن جبار۔ میلاد منانے والوں، میلاد نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو اور ہم کو؟ اس سیرت کا تحفہ دیا ہے۔ اس سیرت کا تحفہ دیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے حضور کی خدمت کرتا تھا۔ وہ سیرت عطا کی کہ کلمہ پڑھے بغیر یہودی اور غیر مسلم بھی محبوب کی، آقا کی خدمت اور نوکری کرنے پر فخر کرے۔ صحیح بخاری میں یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، مگر مجلس میں بیٹھتا اور خدمت کرتا۔ یہ تو ہے روایت بخاری۔ اب یہی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، یہی روایت اپنے طریق سے، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، انہوں نے خدمت کی وضاحت کی ہے حدیث میں، مسند احمد بن حنبل میں خدمت کی وضاحت کی ہے۔ یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھتا تھا، اور جب حضور تشریف لاتے تو جوڑے اٹھا کے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو دوڑ کے جوڑے پہناتا تھا، لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا۔ یہ خدمت تھی اس کی۔ اٹھا لے مسند احمد بن حنبل۔ اور حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے اس روایت کو لیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا تھا، یہ نوکری تھی۔ دو چار روز گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ لم یکن جبارا، سخت گیر نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے۔ اس کی شرح کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ دن ہو گئے ہیں، وہ یہودی لڑکا نہیں دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔
تو بستر علالت پہ ہے اس لیے نہیں آیا. اچھا فرمایا ابو بکر عمر چلو اس کے گھر چلے, اس کی عیادت کر آئیں. ہم تو مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے, اور نبی وہ ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جائے. ان کے گھر تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام اس بچے کے بستر پر سرہانے بیٹھ گئے. مبارک ہو تجھے یہودی کے بیٹے, ہائے 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 کہ تیرے بستر پہ آقا بیٹھ گئے ہیں. کاش اس جگہ ہم ہی ہوتے. آقا بستر پہ بیٹھ گئے. اب ہمیشہ حضور کی مجلس میں آتا تھا, واز سنتا, قرآن کی آیتیں سنتا, حدیثیں سنتا. نہ اس نے کلمہ پڑھا اور نہ آقا علیہ السلام نے کبھی اس کو فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. بیٹھتا حضور کی مجلس میں تھا مگر فرمایا نہیں. یہ آداب دعوت و تبلیغ ہے, یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں. اس لیے کہ بات گفتار سے نہیں بنتی, کردار سے بنتی. اب اس کے گھر تشریف لائے ہیں عیادت کے لیے, تو اس کے سرانے بیٹھ کے فرمایا یہودی کے بچے کو کہ بچے میرا کلمہ پڑھ لو, اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھ لو. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھا. یہ سب حدیث صحیح بخاری میں ہے اور مسند احمد بن حنبل. باپ کی طرف مڑ کے دیکھا, باپ خاموش کھڑا رہا, بچہ بھی باپ کے ڈر سے چپکے سے بیٹھا لیٹا رہا. آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے. اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا, جب دوبارہ دیکھا تو تھا تو یہودی, مگر کہنے لگا بیٹے مجھے کیا تکتا ہے, ابو القاسم جو فرماتے ہیں مان لو. بچے یہ مصطفیٰ ہر ایک کے گھر تھوڑا جا کے دعوت دیتے رہتے ہیں کلمے کی, تمہارے گھر آئے ہیں آج دعوت دینے, مجھے کیوں دیکھتے ہو, کلمہ پڑھ لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا. آقا علیہ السلام خوش ہو گئے, دعا کی, تشریف لے گئے, قدم مبارک گھر سے باہر رکھا, بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت پہنچ چکا ہے, روح قبض ہونے والی ہے, اور غیرت نبوت نے, غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہو ساری زندگی میرے جوڑے اٹھانے والا, ہو ساری زندگی میرے وضو کے لوٹے بھرنے والا اور جوڑے اٹھانے والا, اور ابھی مرنے کا وقت قریب ہے, جائے جہنم میں. مصطفیٰ کے جوڑے گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ دوزخ میں چلے. تو حدیث پاک کے لفظ ہیں, آقا علیہ السلام ادھر گلی میں نکلے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے جا رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو دوزخ سے نکال لیا. یہ کلمہ وسیلہ ہے, اس حدیث میں کلمہ توسل ہے. الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے, میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے نکال لیا. اب یہاں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا. آقا علیہ السلام کی تو شان یہی تھی جو آپ نے فرمایا. آقا اجازت ہو تو ہم غلام بھی کچھ عرض کر دیں اسی موقع پر. حضور کی شان تھی, آپ نے شان کے لائق فرمایا کہ اس خدا کا شکر جس نے میرے صدقے سے اسے دوزخ سے نکال لیا. اور آقا ہم علی سبیل التنزل یہ کہیں گے اس خدا کا شکر جس نے حضور کے جوڑوں کے صدقے سے دوزخ سے نکال لیا. جو حضور کے وجہ سے, حضور کے صدقے سے دوزخ سے نکلا, وہ صدقہ تھا کیا؟ کوئی تہجد پڑھتا تھا, نماز پنجگانہ پڑھتا تھا, وہ تو سرے سے یہودی تھا. اس نے تو پوری زندگی کلمہ ہی نہیں پڑھا, نماز سیکھی نہیں, ایک عمل نہیں کیا. تو بتائیے اب دوزخ سے اگر بچا تو کس شے نے بچایا؟ ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ محبت مقدم ہے یا عمل مقدم ہے. کیا جھگڑے ہیں. ایمان کی معرفت سے محرومی ہے اور کچھ نہیں ہے.
کہ محبت مقدم ہے یا عمل اور اتباع مقدم ہے؟ میں تو نہ کسی کو مقدم کرتا ہوں نہ کسی کو مؤخر کرتا ہوں. اس حدیث کا نقطہ سمجھا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے کہ وہ جو بچہ یہودی کا بچہ دوزخ سے بچ گیا، وہ عمل سے بچا یا مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے سے بچا؟ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں کس نے بھیجا؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ بولیے. حج کیے تھے، روزے رکھے تھے، تسبیح کی تھی، دعوت اور تبلیغ کی تھی، مسجدیں بنائی تھی، اللہ اللہ کیا تھا؟ وہ تو اس لمحے روح پرواز کرنے سے 1 منٹ قبل تک یہودی تھا. موت سے 1 منٹ پہلے تک یہودی تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. اور عمل کیا کیا؟ صرف کلمہ پڑھا. نہ ابھی صحت یاب ہوا، نہ جا کے کوئی شریعت سیکھی، نہ نماز روزہ کیا، غسل بھی نہیں کیا. بستر پر لیٹے لیٹے کلمہ پڑھا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر کہ جو صرف میرے صدقے سے اس کو جنت میں لے گیا. اب وہ جو حضور کی وجہ سے جنت میں گیا، وہ وجہ اس کی کون سی خدمت بنی؟ بولیے. بس حضور کی ذاتی نوکری. اے اہل اسلام، اے اہل عالم اسلام، مادیت کا دور ہے، خدا و مصطفیٰ سے دوری کا دور ہے. میں صرف ایک ہی سبق میری عمر بیتی دیتے دیتے دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اور یہی سبق دیتے دیتے ہم بھی چلے جائیں گے. مگر ایک ہی بات پلے باندھ لو، سارے عمل کام کی شے ہے، مگر وہ کام تب آئیں گے جب پہلے مصطفیٰ کی غلامی ہوگی، حضور کی محبت ہوگی، حضور کی نوکری ہوگی، حضور کی ذات سے نسبت ہوگی. ذات سے نسبت پیدا کرو، ذات سے نسبت پیدا کرو. یہ میلاد کا منانا اور میلاد والی محبتیں یہ حضور کی ذات سے جوڑتی ہیں، اور حضور کی سیرت طیبہ کا پڑھنا سننا بیان کرنا حضور کے عمل سے جوڑتی ہے. میلاد محبت کی شمع روشن کرتا ہے اور سیرت اعمال صالحہ کی شمع روشن کرتی ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں، مگر محبت مقدم ہے. تو فرمایا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.